ماشاء اللہ سلامت رہے. اور جانے محترم علامہ امینی کیا فرماتے ہیں کہ امام جانے اور 1000 رکعتیں جانے. اب امام کے ماننے والے جوانوں کو کم از کم 1% تو رکعتیں پڑھنی چاہیے. 1000 رکعتوں کا 1% کتنا ہوا؟ تو 10 رکعتیں تو پڑھیں مولا کے ماننے والے. جوان ہیں، خدا نہ خواستہ نہ بیماری ہے، نہ ٹانگوں میں درد ہے، نہ کچھ ہے. 1% تو ولایت کو فالو کریں. وہ اصل تو نعرہ یہی ہے نا کہ جب آپ رات کو کھڑے ہوں اور آپ کو نیند آ رہی ہو، تھکاوٹ ہو رہی ہو، وہاں پھر آپ کہیں کہ نہیں میں تو عاشق امیر المومنین ہوں، میرا مولا خدا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا، ظلم تو نفسی کی صدائیں ہیں، دعائیں ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اب آپ بندگی انہی سے سیکھ سکتے ہیں نا، اور کون سکھائے گا بندگی؟ خود کہتے ہیں کہ تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے بغیر. عزیزان محترم خوب اپنی زندگیاں ایسی گزاریں. یہ جوانی میں موقع ہے، پھر نہیں ملے گا موقع. اور جس نے جوانی میں خدا کے لیے کھڑا ہو گیا اسے پھر زندگی ہلا. المومن جبل الراسخ ہے. مومن ایک محکم پہاڑ کی طرح ہے، بن جائے گا، اور اتنا اس کے وجود سے نور نکلے گا. دیکھیں خود جنت میں جانا کمال نہیں ہے کوئی کہ آپ خود جنت میں چلے جائیں. کمال یہ ہے آپ اپنے ساتھ 100 کو لے کے جائیں. یعنی آپ اس قابل ہوں کہ آپ بولیں میں 100 کو جنت میں لے کے جاؤں گا. کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا کہ جب رات کی تاریکی میں آپ ایسے چمکیں کہ ملائکہ آپ کو دیکھیں کہ دیکھو روئے زمین پر خالق کے بندے عبادت میں چمک رہے ہیں. اب یہی بندگی ہے عزیزان محترم. کوئی ہارڈ فارمولا نہیں ہے. دین سخت نہیں ہے اتنا، دین آسان ہے. ہم نے سخت بنا دیا ہے. دین آسان ہے. جب آپ اس کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو آپ دن میں سارے کام صحیح کریں گے، یہ آپ یاد رکھ لیں. اور ظاہر ہے آپ کو خود شرم آئے گی. یار میں رات کو خدا کی عبادت بھی کر رہا تھا، صبح کسی کا حق کھا رہا ہوں. کیسے کہیں گے آپ؟ ہو ہی نہیں سکتا. یا یوں کہیں کہ یہ رات کی عبادت خود گناہوں سے دور کر دے گی. خود گناہوں اگر آپ چاہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، یہ امام فرمایا. امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہروں پر نور آئے تو تہجد کی نماز پڑھو. یہ چہرے کو نورانی کریں گے تو روح کو تو پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے. یہ خوب انسان جب اس طرح تربیت یافتہ ہو، اور جب آپ کا بچہ آپ کو یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ رات کی تاریکی میں کسی کو سجدے کرتا ہے، کیا بچے کی تربیت ہوگی؟ خود سوچیں آپ. اللہ اکبر. عشق یہی ہے، کچھ نہیں کام آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب رہ جائے گا یہیں. وہی ہے وہی رہے گا. اسی کے پاس آئیں، اسی کی بارگاہ میں آئیں. زندگی کے جو مشکلات اور یہ معاملات ہیں یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سارے خزانے اسی کے ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ دیں اسے. وہ خزانہ، وہ قلب آپ کا ہے، اسے آپ کا قلب چاہیے. آیت اللہ غازی طباطبائی بیان کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. اسے نہیں کہ اس کا ایک کمرہ کسی اور کو دے دوں، ایک کمرہ کسی اور کو دے دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پورا کا پورا چاہیے. پورا دیں خدا کو. پھر دیکھیں آپ دنیا کہاں ہوتی ہے آپ کے پیچھے، آگے، دائیں بائیں سب. اور اس کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ جب آپ خدا کی طرف بڑھیں گے تو خدا آپ کو آپ کا وظیفہ یاد دلا دے گا. دیکھیں تمہارا مقصد اس وقت امام کی نوکری ہے. تم نے امام کی نوکری کرنی ہے، کیونکہ خدا کو روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز یوسف زہرا ہے.
یہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، خدا کا پسندیدی ہستی ہے۔ ائمہ انتظار کرتے رہے، ہر امام نے یہی کہا، خاص طور میں چھٹے امام کہتے ہیں کاش میں ہوتا آخری زمانے میں۔ انبیاؤں نے آخری امام کو سلام بھجوائے ہیں، نفس سے اولیاء خدا گزر جائے پاس سے انسان کے وجود کو معطر کر دیتا ہے۔ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، میں گناہگار ہوں، میں مشکل میں ہوں، اس وجود کو ڈھونڈیں، اس وجود کو دیکھیں۔ وہ وجود ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، کس طرح ہے۔